السلام علیکم خواتین و حضرات، حاضر خدمت ہوں لے کے آپ کا اپنا شوکیس۔ دوستو آج شوکیس شروع کرنے سے پہلے نا ایک دل کر رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ایسے کر لوں۔ آپ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے۔ تو جناب سب سے پہلے ٹورانٹو 360 کی طرف سے، بلال چیمہ کی طرف سے، ٹیم شوکیس کی طرف سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی فتح پر آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ اور آج جو ہمارے اسٹوڈیو میں دو مہمان ہمارے ہیں، وہ تاریخ سے ان کا تعلق ہے اور تاریخ ان کو بالکل نہیں آتی، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ آج کیا تاریخ ہے، لیکن دونوں کا تعلق somehow CRI کرکٹ سے ہے۔ تو آئیے ملاتے ہیں آج کے ہمارے دونوں مہمانوں کو۔ ویلکم ٹو شوکیس جی۔ تھینک یو سر۔ کیسا فیل کر رہے ہو؟ بہت مزے۔ یہ جو ادھر جو ہے نا، یہ جو سفید بالوں والے ہیں صاحب، انہوں کا بیسکلی جو ہے نا وہ ہے دعویٰ ہے کہ 92 ورلڈ کپ جو ہے نا یہ اس میں شامل تھے، اور یہ جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں آدھے کالے آدھے گورے، I mean to say بال ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ دعوے دار ہیں کہ وہ اس میں بھی کھیلتے۔ اور یہ جو 92 والی ہے تو ابھی سے کانپ رہے ہیں، ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ دونوں دعوے دار ہیں جی کہ ان کو اس دفعہ کھلایا نہیں گیا، یہ کہتے ہیں جی ہم 92 کے ورلڈ کپ میں بھی تھے۔ تو ان سے بہت ساری باتیں ہوں گی، اور یہ آف کورس کرکٹ کے شدائی ہیں، کرکٹ کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے کرکٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ خون میں بسی ہوئی ہے، خون گرمانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو پروگرام ان دو کے ساتھ کیسا جاتا مجھے صحیح طرح سے پتہ نہیں چل رہا تھا، تو میں نے کہا کہ دو اور معزز مہمانوں کو بھی بیسیکلی مدعو کرتے ہیں، اور وہ معزز مہمان جو ہیں ان کی ایک لمبی چوڑی ہسٹری ہے۔ سب سے پہلے جو مہمان میرے بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں نا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور یقین کریں کہ کیمرے کی آنکھ ایسی آنکھ ہوتی ہے جو جانے کب کیا کیپچر کر جائے، اور کیمرہ حق میں بھی جاتا ہے اور کبھی کبھی خلاف بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن جس انسان کو کیمرے کا استعمال صحیح طرح سے آتا ہے نا، تو وہ بہت ساری کیا کہتے ہیں کہ جس طرح اچھا میک اپ آرٹسٹ ہوتا ہے تو وہ کئی دفعہ شام کو دولہے کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے جب وہ میک اپ اتر کے مطلب خاتون خانہ جو ہے سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے شبہات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، او مائی گاڈ شی از گارجس۔ یہ نہیں پتا کہ جی کیمرے کا کمال ہے، بیکاز گڈ فوٹوگرافر جس کو فوٹو کھینچنے کی اور فوٹو کی سینس ہوتی ہے وہ آپ کو دنیا کے سارے نظارے دکھا دیتا ہے۔ نام بالکل اینڈ پہ لوں گا تاکہ دوسرے مہمان کا پراپر تعارف بھی کروا دوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ وہ کہتے ہیں کہ سورج ابھرتا ہے تو وہ اپنی چمک سے اس دنیا کو خود روشن اور منور کر دیتا ہے، لیکن ان کی تپش یا ان کے فن میں وہ تپش نظر آتی ہے کہ اگر میں آپ کو ان کی ہسٹری بتانے لگوں تو شاید یہ پروگرام چھوٹا پڑ جائے۔ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے 500 سے زیادہ more than 500 کریکٹرز کیے ہوئے۔ کریکٹر کا مطلب ہے نا کہ جیسے کبھی آپ بابے بن گئے، کبھی آپ چاچے بن گئے، کبھی آپ بن گئے، کبھی آپ کیا بن گئے، اور وہ ماشاءاللہ ہر کریکٹر سے انہوں نے جسٹیفائی کیا۔ اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا، ہم تو اپنا نام 3-4 دفعہ لکھے نا تو تھک جاتے ہیں، ماشاءاللہ وہ 700 سے زیادہ لکھ سکے ہیں۔ باقی مجھے اینکس لگا کے پڑھنا پڑے گا۔ ہاں جی، گولڈ میڈلسٹ ہیں اپنے کام کی وجہ سے، اور ایک پاکستان میں بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے جی، اس کو کہتے ہیں تمغہ حسن کارکردگی، یعنی کہ اتنا ماشاءاللہ انہوں نے کام کیا کہ وہ تمغہ حسن کارکردگی کے لیے جو ہے وہ بھی منتخب ہوئے، نامینیٹ ہوئے۔ پر وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ کبھی ہوا آپ کے حق میں چلتی ہے، کبھی خلاف چلتی ہے، کچھ ایسی وجوہات ہوئیں کہ نہ جانے وہ تمغہ کسی اور کی زینت ہو گیا کسی کے کہنے پہ یا ویسے، لیکن وہ واقعی اس تمغے کے حقدار تھے۔ تو ہم جناب اپنے معزز مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں، قاضی عارف صاحب، تھینک یو جی، اور ساتھ میں نجم الکرمانی صاحب۔ نجمل کو تو آپ نے بہت جگہ دیکھا ہے، یہ وہ کیمرے کی آنکھ ہے جو دلہنوں کو زبردستی خوبصورت کرواتا ہے، اور پھر بعد میں لوگ گھر جا کے روتے ہیں اور مجھے دکھائی تو کوئی اور تھی، یہ لائی کوئی اور کیوں گئی ہے۔ ایسے ہی ہے نجمل؟ نہیں بالکل ایسا نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ نہیں لیکن آپ کیمرے سے بہت سارے مطلب خوبصورتیاں تو پیدا کرتے ہو نا۔ ہاں نہیں بالکل، آدھا بندے کا کمال ہوتا ہے، آدھا کیمرے کا کمال ہوتا ہے۔ ہاں جی، بلکہ ہم بندے کا اور کیمرے کا کمال۔ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں
عرفان ملک بابا صاحب نا اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک ہی رکھے, صحت دے اور تندرستی دے. میں سمجھ گیا آپ کردار میں جا رہے ہو, مجھے پتا ہے, اور بہت ساری آپ کے کرداروں کے بارے میں آج بات کرنی ہے. تو پروڈیوسر صاحب دیکھیے گا, وہ میری اور بابا جی کی تصویر ہے, یہ دیکھیں. اب اس میں 100% جو ہے نا یہ آپ کا ہی کمال ہے کہ دیکھیں میں بھی جیسا ہوں سب کو نظر آتا ہوں, اور بابا جی کا بھی. اور کیا دیکھیں جی کیا طریقہ ہے, گھڑا جو ہے میرے پیچھے ہے, ٹھیک ہے, اور کھو جو ہے بابا جی کے پیچھے ہے, ٹھیک ہے. اور پروڈیوسر صاحب وہ اور دکھائیے کیا ہمارے پاس, یہ اچھا یہ دیکھیں کیا جی, دیکھیں گھاس کے اوپر لیٹا ہوا لگ رہا ہوں, ایسا ہی ہے. نہیں یہ ساری تصویریں نجمل کی کھینچی ہوئی ہیں مختلف اوکیجنز پہ. اس کی اتنی مہربانی ہے کہ یہ دیکھیں جی, یہ اسی کنویں کے پاس مجھے کھڑا کر دیا. یہ ماسٹر پیس ہے, گاڈ فادر. ہاں جی, یہ تو کیا اس طلب بیبی لیکن واقعی ماشاءاللہ دیکھیں نا پیچھے سے سب کچھ کیسا ڈم کیا ہوا ہے. تو یہ فوٹوگرافی بیسکلی آئی پرسنلی تھینک یو. ابھی بھی یہ کہتا ہوں جی کہ ماشاءاللہ جی ٹی اے ون آف دا لیڈنگ فوٹوگرافرز, اور میں تو دنیا میں کہوں گا بیکاز بہت سارے لوگوں سے نہیں ملا ہوں. اچھا سر, کرکٹ سے کتنا انٹرسٹ ہے آپ دونوں کو؟ جی کرکٹ سے سب کو انٹرسٹ ہے. سب کو انٹرسٹ ہے بالکل. پھر دیکھا آپ نے یہ جو 2 سیمی فائنل ہوئے ہیں؟ جی بالکل دیکھیں ہیں, بڑا زبردست ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو میں چلتا ہوں, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا چانس تھا اس ورلڈ کپ میں کھیلنے کا اور آپ کو نہیں کھلایا گیا. ہاں جی. کیا خاص وجہ تھی اس کی؟ یہ سازش ہے بھائی جان. سازش ہے؟ ہاں. امریکہ کی؟ یہ امریکی سازش ہے. یہ امریکہ کی سازش ہے؟ بالکل انٹرنیشنل سازش ہے بھائی جان. اس لیے آپ کو کھلایا نہیں گیا. ہاں جی. اور محترم سر کمبدی ہوئی سرکار, آپ 92 کے ورلڈ کپ میں تھے جی, اور آپ نے وہ کھیلا ہے ورلڈ کپ؟ نہیں جی, مجھے کھلایا ہی نہیں گیا. تمہیں کہا اچھا آپ بھی ویسے ہی جیسے ہی ہیں, میں باہر بیٹھا رہا, آپ کو باہر بٹھایا گیا, انتظار ہی کرتا رہا جی. لیکن کوئی آیا ہی کوئی نہیں جی. 92 کا ورلڈ کپ آسٹریلیا میں ہوا تھا جی, آسٹریلیا میں ہوا تھا. تو آسٹریلیا آپ جا گئے تھے کہ بس ٹی وی کے باہر بیٹھے رہے جو آپ کے گھر میں وہ لگا ہوا تھا؟ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا. آپ اپنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جی سر, اور پھر آپ اس میں شامل تھے. اس طرح تو میں بھی شامل تھا یار, 92 کا میں نے بھی ورلڈ کپ دیکھا. دیکھیں جی, وہ کھلایا ہی نہیں گیا جی, بڑی زیادتی ہوئی ہے جی, بہت چیمہ صاحب بہت زیادتی ہوئی ہے جی. بس اچھا جی, آپ کے ساتھ امریکہ کی سازش ہوئی ہے؟ بالکل. آپ کے ساتھ اس لیے زیادتی ہوئی کہ اس وقت آپ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے دیکھ رہے تھے اور آپ کو کھلایا نہیں جی. گیا. میں ادھر بیٹھا ہوتا جی, میں کس طرح بتاؤں کہ میں ادھر بیٹھا ہوا تھا, لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا سر. کون سے لاؤنج میں؟ ٹی وی لاؤنج میں؟ اپنا جو پویلین تھا, ان کا کھلاڑیوں کا پویلین ہوتا ہے, وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو آپ آسٹریلیا گئے تھے جی سر, ٹیم کے ساتھ جی. پانی شانی پلانے؟ ہاں جی. وہ پانی پلانے جا سکتا ہے جی. ہاں جی. ہے نہیں, مان گئے ہیں جی. ہاں جی. ہاں جی. ہاں جی. تو پھر تو بابا جی آپ بہت زیادہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے. بہت جی, بہت جی, بہت. لے جی یوں کرتے ہیں جی, وہ دکھائیں جی آج وہ مبارک پاکستان کی دے اور تھوڑا سا بڑی کنٹروورسیز ہوئی تھی. واہ جی واہ. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کرکٹ کا میچ ہوا, سیمی فائنل ہمارا نیوزی لینڈ کے ساتھ تھا, سبھی جانتے ہیں, اور میرا خیال کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. لیکن جس طریقے سے میچ کھیلا گیا, فائنلی ہمارے کپتان صاحب جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی چلے, آخرکار چل پڑے. مطلب پرابلی ہی دونوں نے 50s کی ہیں, دونوں نے 50s کیا. لیکن جو اچھی چیز تھی نا, ایون کہ میں کہوں گا دونوں کی آلموسٹ سیم اننگز تھی. شروع میں آپ دیکھیں تو بابر نے روکا اور رضوان نے ٹھوکا. واہ. ٹھیک ہے, وہ روکا ٹھوکا دونوں کٹھے سے چلا کے تو ایک بڑا اچھا سا کمبینیشن بن کے کہ بعد میں آپ نے دیکھا کہ 50 رضوان نے بابر سے پہلے کی. ٹھیک ہے, سو بعد میں انہوں نے کہا جی اب تم روکو اور لیٹ می ٹھوکو. یہ وہی کمبینیشن ہے جیسے پہلے عامر سہیل اور سعید انور کا ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو لیکن آج انہوں نے اس پہ تھوڑا سا عمل کیا ہے. لیکن بڑی خوشی ہوتی, جیسے چیمپئن ٹرافی میں مطلب ہوا تھا نا کہ پاکستان کا کوئی آؤٹ ہی نہیں ہوا تھا اور بیٹ کیری کر کے دونوں باہر نکلے تھے, اور وہ آج انگلینڈ نے کیا, جس پہ بعد میں بات ہوتی ہے. پہلے تھوڑی سی اس پہ گفتگو کر لی جائے کہ دیکھیں جی کہ میری نظر میں قاضی صاحب کریڈٹ گوز ٹو پاکستانی بالرز, بڑی نپی تلی بالنگ کی ہے. یس, شاہین کو مطلب ہاں جی, وہ ظاہر ہے آپ کے علاقے کا نا خان, تو آپ تو اسی کو اٹھائے گا جو مرضی کر لو. خیبر وہ یعنی اس کی یعنی ایک تو ہوتا ہے نا صرف بالنگ, ایک ہوتی ہے نپی تلی بالنگ.
یعنی جس کو آپ بڑے سمجھداری کے ساتھ بالنگ کرتے ہیں, تیز بالنگ تو سر ہر کوئی کروا لے. نہیں, اگر آپ, میں بالکل آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, بلکہ ہی کیم آؤٹ آف انجری, تو انجری میں آ کے واپس وہ 130 بھی بال نہیں پھینک پا رہے تھے, ٹھیک ہے, اور شروع کے جو ہے وہ بیسیکلی ہی واز اسٹرگلنگ, اینڈ ایون آئی مائی سیلف واز تھنکنگ, بہت سارے اور دوستوں سے بھی بات ہوئی کہ شاید اب اسے نہیں کھلانا چاہیے تھا, کیونکہ یہ نہ ہو کہ زیادہ دیر کے لیے زیادہ دیر کے, لیکن ماشاءاللہ ہی ہیو گین ہز کانفیڈنس بیک, ہی ہیو گین ہز پاور بیک, اور دوبارہ سے وہی وہ نہیں. شہین نے جو ہے نا وہی کردار ادا کیا جو وسیم اکرم نے 92 میں کیا تھا. 92 میں کیا تھا یار, سب کچھ ملتا جا رہا ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ کے ساتھ ہی 92 میں بھی سیمی فائنل نیوزی لینڈ کے ساتھ تھا جب پاکستان جیتا تھا. تھوڑا سا اور زیادہ کریں نا, ادھر بھی ہم پہلے کوٹ شوٹ کھا کے نا باہر ہو رہے تھے. انگلینڈ کے ساتھ اگر بارش نہ ہوتی اور ایک ایک پوائنٹ نہ ملتا تو پاکستان آؤٹ ہو گیا تھا, پاکستان آؤٹ ہو اور پاکستان ہار رہا تھا, بری پوزیشن میں. اس دفعہ سر موجہ چینج ہوا ہے, نیدرلینڈ نے جو ہے نا ساؤتھ افریقہ کو, طریقہ ڈیفرنٹ ہے, مطلب ہوا موجہ ہی ہے, موجہ ہی ہے. اگر نیدرلینڈ ظاہر ہے وہ نہ ہراتا تو مشکل ہو جاتا. حالانکہ وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کرے, مر جانا ہے. تو میں جب انڈین میڈیا سن رہا تھا نا تو مجھے افسوس ہوتا تھا, میں نے کہا یار ٹھیک ہے, ہار گئے تو ہار گئے, ہم پورے پہنچ گئے. اب وہ مطلب ایسا بھی لوگوں نے کہا, وہ ایک نہیں مثال دیتے تھے کہ پورا پنڈ بھی مر گیا نا تو چودھری نہیں بننا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان تو جا ہی نہیں سکتا. قسمت. آپ کو پتا ہے کہ نیدرلینڈ کے پلیئرز نے نعرے لگائے کہ پاکستان جو ہے نا وہ فائنل میں جائے گا. ریئلی؟ ہاں جی, انہوں نے وہاں پہ نعرے لگائے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جائے گا, ہم پورا جو ہے نا تسل دیں گے انہیں, اور انہوں نے وہی کیا. they have played a very good game as well, اور میں تو unbelievable بیٹ تھی. پھر دیکھیں, پھر بھی جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد ہماری محنت بھی کام, محنت تو ہے, ان کو ہرایا. محنت کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہیں پوری قوم کی. دیکھیں میں ایک اور جو مین پوائنٹ جو میں ریز کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں انڈیا پاکستان کا جب میچ ہو رہا ہے یا صرف پاکستان کا میچ ہو رہا ہے, اور باقی جو دوسرے وہاں پہ جو میچ ہوئے ہیں آسٹریلیا میں, آپ دیکھیں اس حساب سے اتنی آڈینس نہیں ہے, پورا اسٹیڈیم خالی ہے, کہیں تھوڑے بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب پاکستان کا میچ ہوا ہے کسی کے ساتھ ہال فل ہے, اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک گیم نہیں ہے, ایک بزنس بھی ہے, پورا بزنس بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بزنس بھی ہے. اس میں جب تک ظاہر اسٹیڈیم فل نہیں ہوگا, ٹکٹیں نہیں بکیں گی, ہاؤ دے گونا میک منی. ویسے نجمل دے میک منی, یہ جو ہے نا آپ دیکھیں, میں پیپر ویو پہ دیکھ رہا تھا, تو پیپر ویو پہ 11 چینلز نے ان کو $ملینز میں بائی کیا ہوا تھا. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آج کل میڈیا کا زیادہ ہے, مطلب اٹس بیوٹیفل ہے, سونے پہ سہاگ ہے, ٹکٹس پہ کچھ نہیں بکتا. آپ یہی دیکھ لیں نا, یہاں پہ شو بھی ہوتے ہیں نا, ٹکٹس پہ کچھ نہیں بکتا, اسپانسر کتنا آتا ہے اس پہ بکتا ہے, اس پہ بک کورٹ میں میچز ہوئے, کورٹ میں ہوئے تو اس پہ نہیں تھے, تماشا ہی. ہاں جی, خالی بھی ہوتے ہیں بہت سارے, مطلب جو ہے نا یہ, ہاں جو آئی پی ایل ہے نا وہ آڈینس پہ بہت زیادہ بیس کرتی ہے. آئی پی ایل جو ہے وہ اس پہ بہت بیس کرتی ہے, لیکن ایکچوئل انکم جو ہے نا ان کی وہ بیسیکلی اب میڈیا سے ادھر ادھر آتی ہے. جیسے فرض کریں 92 والا جو ان بزرگ حضرات نے دیکھا ہوا ہے, اس میں ایک بہت بڑا سورس ہوا کرتا, اس ورلڈ کپ کا نام تھا بینسن ہیجز. نہیں, ورلڈ کپ نہیں, کپ کا نام تھا, کپ کا نام تھا نا, بینسن ہیجز. ورلڈ کپ جو تھا نا, it was sponsored by them. So basically the whole event was sponsored by بینسن ہیجز. اور اس کے بعد صحت کی ترقی کے لیے خرابی کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ کسی بھی سگریٹ کمپنی کو اشتہار نہیں دیا جائے گا. جی بالکل. پاکستان میں بھی ویلز کپ ہوا کرتا تھا, یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی, پاکستان میں بہت سارے کپ جو ہے نا ویلز کپ کے نام سے ہوتے تھے. ویلز کی سگریٹ ڈبی ہوتی تھی نا وائٹ کلر کی. ظاہر ہے جی, ویلز کپ اسی لیے بولا ہے. اور کیٹو بھی پی ہوئی ہے کبھی؟ جی کیٹو پی ہے, میں نے ایک دفعہ پی تھی, بہت گلا خراب ہوا تھا, 3-4 دن بخار میں رہا تھا. کیٹو والی بغیر فلٹر دی ہوندی, بغیر فلٹر, بڑی تیز لگتی ہے. فلٹر میں آ گئی ہے, آ گئی ہے. اچھا آ گئی. چیمہ صاحب 92 کے جو کپ کی آپ بات کرتے ہیں, اس میں ایک بڑا زبردست کھلاڑی مرج ہوا تھا, اس کا نام تھا انضمام الحق, اور اس میں حارث, اس میں محمد حارث اس وقت 22 سال کا تھا. یہ بھی اتنے کا ہے, اس سے بھی دو کم ہے, 20 کا. آپ کے جو کپتان عمران تھے اور سلیم, یہ تو آؤٹ ہو گئے تھے پہلے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ان کو 117 رن چاہیے تھے نیوزی لینڈ کے لیے.
جی فائنل عمران خان نے جتایا تھا آپ کو. فائنل کی بات کر رہا ہوں. عمران خان آؤٹ ہو گیا تھا تو پھر انضمام الحق آیا جس نے 77 رن بنائے. 77 رن اس نے 6 اوور میں بنائے اور پھر جیتا. اس کپ میں آپ کے کپتان کو معاف کرنا، نام ہی ہے کہ وہ کپتان تھا، اس کا کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس بات کا جواب میں بابا جی نے بریک کے زور بعد- دیا ہے بات نہیں، پہ. وہ بھائی جی یہ عمران زور دیا یہ ہے بزرگوں سے پوچھ لو. عمران خان کسی بھی چیز پہ لکھ دو وہ بابا جی 100% اس کی مخالفت کرتے ہی کرتے 60 ہیں. رن بنائے انضمام نے 37 بالوں پہ سر، اور اس لیے پھر ورلڈ کپ ہم نے جیتا. عمران خان صاحب تو پہلے ہی آؤٹ ہو کے چلے گئے ہوئے تھے. میاں داد اور انضمام تھا اس وقت وہ میچ. ٹھیک ہے جی، بالکل مانتا ہوں میں. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. اگر آپ وہاں پہ دیکھیں پروڈیوسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ کو آگے یہیں سے رابطہ جوڑ دیں. دوستو ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، بریک کے فوراً بعد اسی بات سے بات شروع ہوگی. ویلکم بیک ٹو شوکیس. یہ پروگرام وہیں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آگے جا کے ذرا قاضی صاحب کا آج میں نے بڑا کرارے والا انٹرویو کرنا ہے، اور نجمل جو ہے نا اس نے بھی خود کو باندھ لیا کہ میں نے اور باتیں نہیں کرنی، اس طرح کر کے بیٹھ گئے. لوزن اپ کر برو. دوستو یہ تو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ کی بات ہو رہی تھی. بابا جی 92 اندر لے آئے تھے کیونکہ ان کی یادیں وہیں پہ پھنسی ہوئی ہیں، اور وہ 92 والا جو ہے نا کپتان ویسے بھی کانٹا سا بن کے ان کو ابھی تک چبھ رہا ہے. بابا جی کوئی نہیں، اس کو چھوڑے، دفع کرے. دوستو جو دوسرا میچ سیمی فائنل تھا اس سے پہلے ایک لہر چلی اور وہ چلے جی پاکستان تو پہنچ گیا. تو انڈیا نے فوراً یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمارا اور انڈیا کا ٹاکرا، یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کا ٹاکرا ہوگا فائنل میں. There were some negative perceptions on it too. There was some positive talk on it کہ پھر مزہ آئے گا، بلکہ پھر یہ بھی تھا کہ جی پھر مزہ چکھائیں گے، پھر آ گئے ہیں وغیرہ 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 وغیرہ. ان سب پہ بات ہی نہ کرو. میچ ہوا انیشلی بیسیکلی جس طرح پاکستان کی بالنگ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سکور جو ہے وہ 152 پہ روک کے رکھا، ورنہ یہ زیادہ جا سکتا. بہت زیادہ جا سکتا تھا سر. آپ یہ دیکھیں جو ان کے بیٹسمین ہیں وہ تو تیز کھیلنے کے عادی ہیں، اور پورے جو جتنے بھی میچز ہوئے ہیں ورلڈ کپ میں they were unbeaten and they were the only one who was unbeaten. پہلے نمبر پہ ٹاپ کیا ہوا تھا، سارے میچ جیت کے آگے آئے تھے. پاکستان کھیلے گا کس کے ساتھ؟ انگلینڈ کے ساتھ. وجہ کیا بنی؟ پروڈیوسر صاحب دکھائیے گا وہ سکور. بڑے اچھے سے طریقے سے اوپن کیا انہوں نے 168 کا. ان کی اوپننگ پارٹنرشپ فیل ہوئی. آ کے سلو جیسے آپ کو گلا تھا، جب دو پلیئر اکٹھے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو تھوڑی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ جی کوئی ایسی لوز شاٹ نہ ماری جائے، خاص طور پہ کپتان کہ جی آپ جاؤ. سو اس نے نہیں، کپتان تو آؤٹ ہو چکا تھا. وہ تو کپتان جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ وہی آؤٹ ہوا تھا کہ راہل آؤٹ ہوا اور پھر روہت شرما جو ہے وہ آؤٹ ہوا. روہت دونوں ہی آؤٹ ہو گئے تھے، ایک 5 پہ ایک 27 پہ. اس کے بعد آ کے بیسیکلی 50 کی اننگز کھیلی، بڑی سلولی اچھی نہ بیڈ تھی. لیکن اس کے بعد جو ایک ان کا مجھے بیسیکلی آئی پرسنلی لو ہم کیونکہ میں ہاردک پانڈیا جی ہی پلیڈ اے ویری گڈ اننگز. وہ اننگز اگر شروع میں کھیل دی ہوتی نا قاضی صاحب انہوں نے تو میرے خیال میں سنیریو کچھ اور ہوتا. لیکن پھر وہ اٹ واز اے ویری گڈ ٹارگیٹ کہ جی ناٹ بیڈ فائٹ بیک کر سکے. لیکن ونس اگین بالنگ فیل ہوئی مکمل طور پر. میری جس طرح کہ میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے بالنگ اچھی کی، اس پہ بیس پہ وہ جیتے. انڈیا کی بالنگ بہت ہی بری تھی کہ بیٹ کیری کر کے انہوں نے وہ سکور پورا کر لیا وداؤٹ اینی نقصان. ہاں جی ٹھیک ہے. سو اب جو ہے ماشاءاللہ پاکستان کا اور انگلینڈ کا فائنل ہے انشاءاللہ. اور فائنل کے بارے میں آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں قائد صاحب؟ دیکھیں میں پاکستانی ٹیم کے حوالے سے ایک بات کہوں کہ وہ ایسی ٹیم ہے کہ جس کے فکس فریمز نہیں ہیں، جو فارمولے کے اوپر نہیں چلتی، جو چلتی ہے تو جذبات کے اوپر چلتی ہے، جو چلتی ہے تو فیلنگز کے اوپر چلتی ہے. کرنے کو آئے تو پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آ جائے، جو نہ کرنے کو آئے تو کچھ بھی نہ دیر ہو جائے. تو بات یہ کہ باقی جتنے بھی ٹیمیں ہیں وہ زیادہ تر، ہندوستان اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور بنگلہ دیش بھی اس میں کہیں کہیں پہ آتا ہے.
पाकिस्तानी टीम की बात ये है कि वो चल रही कल होती साहब जी। एक और टीम ऐड कर लें, अफगानिस्तान भी अफगानिस्तान भी है, बिल्कुल, अफगानिस्तान मैं crazy मालूम चाहता cricket, हूं, yeah. मेरे से भूल गया। ये कुछ टीमें ऐसी हैं कि जो पैरामीटर्स को नहीं मानती, जो कहती हैं फिर डुल्ले हो तो फिर डुल जाओ, डोल जब वो ये मारना मारो मारो। ये कुछ करना है तो करो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ये इनका वो इन पे बड़ा डायलॉग सूट करता है। हाँ। वो एक बंदा होता है ना, लेटा है, उसको बंदे मार रहे हैं तो वो आ गया हूण मार वो फिर मार देता है, ना फिर हूण मार वो फिर मार देता है, हूण मार ये वो हैं चारों की चारों टीमें। यानी देखिए किसी भी मशीन की या किसी मोटर की, जैसे पानी की आप मोटर लेने, उसकी एक कैपेसिटी है कि वो इतने हद तक जो है वो पानी खींच सकती है। पाकिस्तानी टीम की कैपेसिटी का कोई लेवल नहीं है, जाने को जाए तो फिर वो एक मैच था ना, पता नहीं किसके साथ था, जिसमें वो हुसनैन ने आगे 2 छक्के मार दिए आखिरी ओवर में, ठीक है ना। आपके बॉलर्स आखिरी प्लेयर है, देयर वाज नोबडी एल्स वो अफगानिस्तान के साथ मैच, अफगानिस्तान के साथ हाँ, अफगानिस्तान के साथ मैच था, तो वो वही डू और डाई वाली बात। थोड़ा सा अगर आप पीछे रिवर्स चले जाएं तो ऐसे ऐसे हमारे जो जैसे अब्दुल कादिर साहब मशहूर थे, अल्लाह बख्शे, कि वो स्लो पेस बॉलर के, लेकिन बैट हाथ में आता था तो तुलाई वो भी बहुत करते थे। नजमल आपका क्या व्यू है, आप जरा इस पे बताएंगे ये जो कल मार्का होने जा रहा है। ये जो कल संडे वाले दिन है मैच, संडे चले परसों कर लेते हैं, संडे को है। 10 से 11 बज जाने प्रोग्राम खत्म होते हैं हमारा, 11 के बाद 12 आ गए तो कल ही हो गया ना, बाय द टाइम हम चले परसों हो गया जी, संडे हो गया, परसों हो गया। लेकिन संडे को भी हमारे सुबह 3 बजे शुरू होते तो कल ही हो गया ना फिर। मगर ये कि मेरे ख्याल जितनी पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस है ना, आई थिंक दे गोना विन, दे गोना विन इंशाल्लाह इंशाल्लाह दे गोना विन, बिकॉज़ जब आप जीतते हो ना तो फिर आप जीतना ही पसंद करते हो, जीतना ही पसंद करते हैं। ये काल साहब ठीक है, ये बल्कि सवाल इसी तरफ रेज करना चाहिए था मुझे ना, कि एक तो आपका दिल कहता है कि पाकिस्तान जीतेगा, एक दिमाग कहता है क्या जीतेगा। देखें सर, बात ये है कि सेमीफाइनल की जो विक्ट्री है ना, ये कुछ छोटी मोटी विक्ट्री है नहीं, इसने आपका मोरल, इसमें आपके जज्बात, एहसास, फीलिंग्स और आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल इतना हाई कर दिया है कि माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने वैसे ही आपको बॉल जो है फुटबॉल नजर आनी। फुटबॉल अब सो आपका दिल और दिमाग दोनों कह रहे हैं पाकिस्तान। मेरा तो यही है, मेरी आपका भी दिल, मेरे दिल और दिमाग की सोच है, दिल और दिमाग दोनों कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह। बाबा जी बात सिर्फ इतनी है कि ये 3-4 टीमों के आपने जो नाम लिए, इनके बारे में एक और तासर ये है कि ये पहले हाफ में तो कुछ करते ही नहीं, ठीक है जी, उसके बाद जब इनको पता लगता है ना मारने लगे हैं तो फिर शुरू हो जाते हैं। अब वो उस वक्त इंजन स्टार्ट, आधे हाफ में इंजन स्टार्ट करने का मकसद ये होता है कि पता नहीं मंजिल पे पहुंचे या ना पहुंचे, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है ना, जिस तरह काजी साहब ने भी कहा। तो बात यह है कि अगर तो शुरू से अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो सामने बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। so, वो जो बेसिकली आपको बताया कि वो 6 ओवर जो है, और मैं मादरत के साथ सर आपकी इजाजत से ये बात करूं कि इंग्लैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स के ऊपर खेलने का वसी बहुत बहुत बड़ा तजर्बा है, उसको पता है बाउंड्रीज कितने लेवल की है और किधर किधर उनकी पिचेस के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, वेदर के ऊपर, लोगों के ऊपर होम ग्राउंड है सर। होम ग्राउंड है, मुश्किल अगर है तो वो पाकिस्तान के लिए है, लेकिन जीतेंगे जज्बे से। सो बाबा जी, दिल क्या कहता है और दिमाग क्या कहता है? देखें जी, दिल दिमाग दोनों एक ही बात कहते हैं कि अगर अच्छे खेल का मुजाहरा किया तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे, अगर स्टार्ट वक्त पे हो गए, अगर स्टार्टर ना काम किया तो फिर अल्लाह ही अल्लाह, फिर मौजा ही मौजा। ये पुटो मैं पूछिए दिल की कहता है तो दिमाग की कहता है, मैंने ये तो पूछे नहीं करनी होगी। लो जी, मैं ये तो वो आप किस्सा सुना रहे हो, लो जी मैं वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हाँ जी, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੀ ਪਾਣਾ ਹੈ ਗੰਦਮ ਦਾ, ਉਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। देखो गल सुनो, ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦਿਲ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿस्तान ਜਿੱਤੇ, ਕਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿस्तान ਜਿੱਤੇ। खेल ਨੂੰ खेलते रहो, दिल भी कह रहा है, दिमाग भी कह रहा है पाकिस्तान जिते, खेल ਨੂੰ खेलते रहना, खेल ਨੂੰ खेलते रहो। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते। दिल की कह रहा है, ये दिल कह रहा है। दिल ये कह रहा है कि इंग्लैंड को इतना इजी ना लेना, अगर इंडिया का ये हाल हो सकता है ना। यार तेरा दिल दिमाग की तरह काम करता है, दिमाग दिल की तरह काम करता है, उल्टा नहीं हो गया? अगर इंग्लैंड इंडिया का ये हाल कर सकता है तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ इंडिया ਦੇ तो बहुत बड़ी भारी टीम नहीं है साडी। और एक चीज और भी नहीं भूलनी चाहिए, पाकिस्तान में जाके इंग्लैंड में आपका यही हाल किया था। और आप लेकिन आप बेसिकली वो 3-2 से जीते हो, इतना मतलब हारे हो कि इतना खास नहीं। था उसको अगर मद्देनजर रखें, हम सारे मैच जीतते आ रहे थे, सेमीफाइनल और फाइनल हम श्रीलंका से हार गए थे और बुरी तरह हारे थे। ठीक है जी, सो आपका दिल कह रहा है
کہ جی خواہش ہے اور دماغ کہہ رہا ہے کہ انگلینڈ. لیکن پاکستانی کمزور ٹیم نہ سمجھنا. پاکستانی ٹیم کے حوالے سے سر ایک بات ضرور ہے کہ یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا, یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا, جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے. داستان چھوڑا ہے. تو یہ آسٹریلیا کے گراؤنڈز کے اوپر داستان چھوڑ کے آئیں گے, کبھی تو اچھی جی داستان لگے کبھی- گا انشاءاللہ. میرے سے بھی پوچھ لو یار, میں آپ سب سے نہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ میں کا کیا دل اور کہتا ہوں, دماغ؟ دل کہتا ہے 100% پاکستان جیتے گا, دماغ بھی یہی کہتا ہے. واہ, جو بات آپ نے قاضی صاحب کی سنی, اس میں کوئی شک نہیں. اس وقت جو گراؤنڈ کی ساری ریالٹیز ہیں نا, وہ انہی کو سپورٹ کر رہی ہیں, کیونکہ وہ ان کی ہوم گراؤنڈ ہے. یا ٹھیک ہے, وہ ہوم گراؤنڈ ہے, ان کو ایک ایک بندے کا پتا ہے, بلکہ میرا تو خیال ہے آدھے تماشائیوں کو بھی جانتے ہوں گے کہ اتنی دفعہ جو ہے وہ جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. لیکن دماغ بھی یہی کہہ رہا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے فضل سے آپ اپنی پوری سیریز دیکھتے ہو نا, تو ہر چیز ٹیسٹ ہوئی ہے. آپ کے پہلے نہیں سکور کر رہے تھے تو دوسروں نے کرنا شروع کر دیا, مڈل آرڈر نے. مڈل آرڈر بھی ناکام ہوا ایگزام میں, تو آپ کے اینڈ ٹیل نے بھی سکور کیا. آپ اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ لو. اور ہماری اسٹرینتھ ابھی بھی بیٹنگ نہیں ہے, ہماری اسٹرینتھ بالنگ ہے. اگر ہمارے بالرز جو ہیں وہ دیکھیں, آپ پاکستان کی اور انڈیا کی بالنگ کو کمپیئر نہیں کر سکتے. بیٹنگ جتنی مرضی کرو, دے آر بیٹر دین اس. لیکن جس طریقے سے انہوں نے کوٹ کھائی ہے, اور وہ نان سٹاپ گئے ہیں اور وداؤٹ اینی آؤٹ باہر گئے ہیں, پاکستان کے بالر ایسا نہیں اسی کھائیں گے. لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہلکا نہیں لینا, کیونکہ جیسے قاضی صاحب نے کہا نا ان کو ہلکا نہیں لینا. میں کہہ رہا ہوں وہ ہمیں ہلکا نہ لیں. نہیں سر جی, جیسے قاضی صاحب نے کہا ہے نا کہ ان کو ہمارے پلیئرز کو بول جو ہے نا وہ فٹ بال نظر آ رہی, تو انہوں نے حساب لا لو کہ انہوں نے کڈا وڈا فٹ اچھا بال نظر دیکھیں, آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت جو ہے نا ہمارے پاس فاسٹ کا بیسٹ ٹریک ہے. بالکل ہے, اس میں وہاب کوئی شک ریاض نہیں ہے. نہیں ہے تو کیا ہوا کیسا میں نے کور کیسے کیا ہے, وہ تو شو بھی ہے ہی نہیں, وہ تو پروگرام میں ہے ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو شہین شاہ افریدی واپس اپنی فارم میں ہے, اور جب آپ فارم میں ہوتے ہو نا, کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کے پاس. آپ دیکھو پوری اوور جو ہے نا وہ بندہ ریورس سوئنگ ڈھونڈ رہا نہیں تھا. نہیں, اس نے بہت اچھے بول ٹھیک ہے, اس نے ریورس سوئنگ ڈھونڈی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آ جاتا ہے وسیم جونیئر, کیا کنٹرول بال کرتے ہیں, اس کے پاس ورائٹی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, یہ وہ بندے ہیں جو ادھر سے بال ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی وہ فاسٹ آ رہی ہے, سلو کر گیا, یہ کیا کر گیا نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے, حسنین لڑکا بیوٹیفل بالنگ. بالکل, ٹھیک ہے, اسپنر کا کمبینیشن بھی آپ کے پاس 3 ہے اسپنر, جو کہ دونوں تینوں کے تینوں ایز اے آل راؤنڈر کھیل رہے ہیں. اور پھر سر دیکھیں ایک چیز کے اوپر تو تکیہ رکھیے کہ دیکھیں بیڈ لک کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, چاہے وہ پاکستان ہے یا چاہے وہ ایک نے جیتنا ایک نے ہارنا ہے. لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہلکا نہیں لینا, آپ میری طرف سے انگلینڈ والوں کو بھی بتا دو کہ ہمیں بھی ہلکا نہیں لینا, ہم آ رہے ہیں. آپ کا ٹھیک ہے جی, نہیں, نسیم شاہ بھی بڑا اچھا کھیل رہا ہے. نسیم شاہ وہی نا, بہت اچھا. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں جی, نسیم شاہ کے لیے اعزاز ہے, ہی از دا موسٹ جونیئر ان اے ٹیم, یا اور کھیل اور آخری اوور اس نے کروائے ہیں اس دن. دیکھیں ذرا, اور بابا جی Controlled ہے نا, ماشاءاللہ confident. موسٹ سینئر پلیئر ہاں جی, 92 کے ورلڈ دنیا کپ میں میں بیٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. بیٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. بابا جی مجھے بتائیں, وہ جو آپ ان میں تو رہے ہوں گے نا, وہ جو پانی کا پیلی سی جرسی پا کے پانی کا پکڑ کے کیٹ سے پکڑ کے جاتے ہیں, تولیہ دیتے ہیں. کبھی نہیں رہا, اچھا وہ بھی کوئی نہیں کیا. کبھی نہیں رہا. سر جی گراؤنڈ سے وڑن نہیں دیندے سانو, سانو کہتے باہر ہی رہو. بابا جی تو ٹکٹ بھی لئی ہوئے تو نہیں بڑھن دیں. بابا جی نے ایک دفعہ کیا نا, ٹکٹ نہیں لئی سر, زندگی میں آج تک کبھی ٹکٹ. اور یہ بھی اناؤنس کرو کہ میں صرف اور صرف جڑے نا ٹکٹ اجازاں دی ٹریناں دی لینا, بس وہ بھی میں مجبوری. کسی بھی ایونٹ یا فنکشن دی کدی ٹکٹ ٹکٹ ہی نہیں نہیں, لئی. ہمیشہ مفت. اللہ کا اتنا شکر ہے کہ میں تو مانو ویسے ہی ٹکٹاں پہنچ جائیں. جو پروموٹر حضرات ہیں نا, وہ تو ویسے ہی گنا ہوتا ہے یار 10-20 بندے تے بابا جی ارگے آ جانے نے تے وہ بھی ویچی پا لے ہو نا, اس طرح ہوتا ہے. اچھا جی, اب قاضی صاحب کی طرف جائیں. قاضی صاحب جی جی, ماشاءاللہ سب سے پہلے تو ٹیم شوکیس کی طرف سے, بہت شکریہ, 360 کی طرف سے, تھینک یو جی, کینیڈا کی طرف سے بہت ہم بہت ویلکم کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ جیسا ایک نایاب انسان جس نے فن کے ساتھ زندگی نبھائی ہے. تو مجھے بتائیں نا, یہ آپ کا سفر کیسے شروع ہوا, کیوں شروع ہوا, اور کدھر کو جا رہا ہے؟ یہ بڑا آسان سی چیز تھی. دیکھیں زندگی میں ایک پیرامیٹر تو بڑا کنفرم ہے, یا کوئی آرٹسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اس کو آپ کریٹ نہیں کر سکتے. یہ قدرتی, یعنی جو ہوتا ہے ایک آرٹسٹ, اللہ تعالیٰ اس کے اندر خدا داد صلاحیتیں پیدا کر دیتے ہیں. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ آرٹسٹ جن کو رائٹ پلیٹ فارم مل جاتا ہے. تو پلیٹ فارم مجھے ملا خیبر ٹی وی کا, خیبر ٹی وی کا, اور اس ٹی وی نے یعنی جتنی بھی میری کوئی تھوڑی بہت نیٹی گریڈی کرنی تھی تو خیبر ٹی وی نے کی.
اور پشتو زبان کا پہلی دفعہ میں ایک چینل آ رہا ہے 24 آورز کا, مٹھائیاں لوگ بانٹ رہے تھے, شادیاں نہیں بج رہے تھے. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سال 2004 میں پشتو زبان کا فل ٹائم کا کوئی چینل ہوگا. ہمیں بھی نہیں تھا یقین. اور بہت سارے ہمارے دوست یار جو کہ بڑے بڑے میڈیا سے اٹھ کے نیا نیا سلسلہ ہو رہا تھا تو وہ یہ کہتے تھے خیبر ٹی وی کیا ہے یار, یہ کچا رنگ ہے, ایک بارش آئے گی تو اتر جائے گا. آج خیبر ٹی وی اپنی جگہ پر موجود ہے اور وہ کہنے والے وہ خود موجود نہیں ہیں. کیوں؟ میں یہاں پر ایک چیز آپ کو, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, خیبر ٹی وی کو کسی مشین نے نہیں چلایا, کسی بہت بڑے اتالیق نے نہیں چلایا, اس کو چلایا ہے تو جذبے نے اور جہاد نے, اور وہ جو مر مٹنے والے لوگ تھے, چند 40 لوگوں کا ایک چھوٹا سا سسٹم تھا جنہوں نے اس کو چلایا. اور میں اس میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ وہ جو دیوار بنی تھی اس کی ایک اینٹ ہم نے بھی لگائی. واہ, مجھے لگ رہا ہے کہ میں خیبر ٹی وی کا انٹرویو کر رہا ہوں. میں قاضی صاحب کا کرنا چاہ رہا ہوں, وہ خیبر ٹی وی انٹرویو دے رہے ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 40 ورکرز جو تھے نا, انہوں نے اس ایک پودے کو بنایا اور آج وہ ایک اچھا پودے کو لگایا کہ بنایا؟ یار تمہاری انگریزی کو کیا ہو گیا؟ لگانا ہی تھا, بنانا بنانا تھا پھر لگایا, معیار بنایا جاتا ہے نا, آرٹیفیشل تھا. پہلا آڈیشن میرا تھا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کے لیے, خبریں پڑھنے والے کے لیے. اللہ بخش میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب وزیر اعظم تھے, تو میرا آڈیشن ہو رہا ہے, مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ نے خبریں پڑھنی ہے. میں تو کبھی زندگی میں پڑھی ہی نہیں ہے. اور جو میرا انٹرویو لینے والے تھے ان کو پشتو نہیں آتی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا یار آپ نے آپ کو بہت اچھے, آپ پڑھیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں اخبار لے لی اور میں نے غلط پڑھ لی. تو اس کو صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ میں پشتو میں بول رہا ہوں. اس نے مجھے ادھر ہی سے کہا کیا تو پاس ہے, تو پاس ہے. پھر جب وہ گئی ادھر آڈیشن, سب نے کہا یار یہ بہت ٹھیک بول رہا ہے. جب دوبارہ وہ آڈیشن میرے پاس آئی تو میں نے کہا جی میں تو غلط بول رہا ہوں, یہ اس طرح کی تو ہوتی ہی نہیں ہے, تو میں دوبارہ ایک کوشش کرتا ہوں. تو وہ جو آڈیشن لینے والے تھے انہوں نے کہا یار اچھا ایک کام کرو, خبریں پڑھتے پڑھتے نا اب اس کو سٹاپ کرو, اب تم کوکنگ کا ایک پروگرام کر رہے ہو, تم وہ کرو. وہ شروع کر دیا. اچھا اب تم ایک لائیو کال لے رہے ہو, وہ لے لیا. کرتے 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 وہ سلسلہ اس طریقے سے گیا کہ مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ میں گیا تھا آڈیشن دینے خبریں پڑھنے کے لیے, اور ایک کامیڈی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور وہ پہلا پروگرام جو رائٹ پلیٹ فارم کے اوپر مجھے ملا وہ تھا سپین خبریں, جو کہ 12 سال مسلسل چلا, وہ رکا نہیں, اور اس میں ہر طرح کے جو گیٹ اپس تھے وہ ہوتے رہے. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, ہمارے طلحہ بھٹی صاحب جو پروڈیوسر ہیں, تو لیٹس گو ٹو دا بریک. اس کے بعد we'll talk to each other once again. ویلکم بیک ٹو شو کیس. دوستو کینیڈا میں رہتے ہیں, اور یہ جو بینگ کینیڈین ایم ویری پراؤڈ سٹیزن. اب کو پتہ ہے قومیں کیسے بنتی ہیں؟ قومیں قربانیاں دے کے بنتی ہیں, اور جو قوم کے لیے قربانی دیتے ہیں ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. آج کینیڈا میں آف کورس ریممبرنس ڈے منایا گیا. عمر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ذمہ داری میں بابا جی کو دیتا ہوں. بابا جی آج ریممبرنس ڈے تھا. جی سر. آپ ریممبرنس ڈے کے بارے میں ہمارے سارے جو ناظرین ہیں ان کو بتائیں نا پلیز کچھ. اچھا سر جی, بات یہ ہے کہ اچھا سر, نئی بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ریممبرنس ڈے جو ہے وہ ساری دنیا میں منایا جاتا ہے بیسکلی. ہر قوم اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنے اپنے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں. یہ اس کا جو ابتدا ہوئی تھی وہ ایک کینیڈین ڈاکٹر تھا, اس کا نام تھا ڈاکٹر جان, لیفٹیننٹ کرنل تھا وہ. اچھا یہ ساری جنگ جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی وہ ویسٹرن یورپ میں ہوئی. آپ کو پتا ترکی ایک طرف تھا اور باقی اور میرے سے پہلے کی باتیں آپ کو پتا ہوگا, لیکن ہسٹری جو پڑھی ویسٹرن یورپ تھا. آپ تو شامل بھی تھے نا؟ میں تو شامل بھی تھا جی. ویسٹرن یورپ میں تھا, تو وہاں وہ لاشیں اور دفن کر دیتے تھے, کیچڑ, پانی, بلڈنگیں,
یہ جو پاپی ایک فلاور تھا یہ خود رو اگتا تھا. تو یہ خود رو جب اگا اور ڈاکٹر جان ادھر جب فرسٹ ایڈ کے لیے جاتا تو اس نے ایک بڑی مشہور نظم لکھی تھی. اب بڑی لمبی اگر میں سناؤں گا تو آپ کو نیند آ جائے گی, آپ سو جائیں گے. ویسے بھی پروگرام چھوٹا ہے, پروگرام چھوٹا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ڈاکٹر جان نے جو نظم لکھی لوگ گوگل کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ نظم کیا تھی, اور اس سے انسپائر ہو کے پھر انہوں نے یہ پاپی کو ایک سمبل آف ریممبرنس کہ وہ لوگ جو بیچارے سیکریفائس کیا, اور لاکھوں لوگوں کو تو بیچارے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کون لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, اور کئی لوگوں کو رشتہ داروں کو نہیں پتا وہ کہاں ہیں. تو بس انہوں نے پھر وہ نام معلوم سپاہی کی قبر, اور پاپی جو ہے وہ ساری دنیا میں نشان بن گیا ہے. اور چونکہ ہماری کینیڈین فورسز بھی ادھر تھی اور ہر جنگ میں لڑی ہیں, تو پھر یہ پاپی جو ہے یہ 11 نومبر کو فرسٹ ٹائم 1918 میں اور 19 میں یہ منایا گیا تھا, اور ہر سال منایا جاتا ہے. اور سلوٹ کرتے ہیں ہم اپنی کینیڈین فورسز کو کہ ان کی وجہ سے فورسز کیا پولیس بھی ہوگی, جو بھی پیراملٹری کر لیں آپ, سب شہیدوں کے لیے, سب شہیدوں کے لیے کہ جن کی وجہ سے ہم آج سکون سے کینیڈا میں بیٹھے ہیں, اتنی آزادی سے پھرتے ہیں, اندھیرا اور روشنی ہو, ان کی وجہ سے, ان کی سیکریفائس کی. اس موقع پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو اپنے پاکستانی فوج کے جوان ہیں جو بیچارے دہشت گردی میں شہید ہو رہے ہیں, جو جنگوں میں شہید ہو رہے ہیں, ان کی وجہ سے بھی سکون ہے, اور ہم ان کے لیے بھی ریممبرنس ڈے منائیں گے اور مناتے ہیں. تو یہ ریممبرنس ڈے کی مختصر ایک ہسٹری تھی. سو بیسیکلی بابا جی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہ پاپی سیڈ جو ہے نا ایک سمبل بنایا گیا, اور یہ سمبل وہی ہے, یہ پھول خود ہی کہیں نہ کہیں اگ جاتا ہے. ڈاکٹر جان صاحب جو تھے نا, واقعی وہ اکثر جب آیا جایا کرتے تھے نا تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہاں پر کچھ فوجی دفنائے گئے ہیں, اور وہیں پہ یہ پھول اگا. تو انہوں نے ان کے ساتھ یہ 1-2 دفعہ انسیڈنٹس ہوئے جی سر, کہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو اجتماعی قبریں تھیں, دفنائے گئے تھے, اور یہ سیڈ, یہ جو پاپی ہے یہ یہاں پہ اگتا ہے, اور اس کو بالکل سمبل دیا گیا. بابا 100% رائٹ. لیکن آپ یہ تو شہیدوں کے لیے, اور شہیدوں کو ہمیشہ ہی سلام کرنا چاہیے. پاکستان کے بھی جناب جتنے بھی شہید ہیں ان کے لہو کے ایک ایک قطرے کو سلام ہے جی. پوری دنیا اپنے شہیدوں پہ فخر کرتی ہے, ہم بھی فخر کرتے ہیں. غازیوں کے بارے میں کیا بابا جی, آپ تو غازی ہیں نا, آپ جنگ جو پہلی جنگ عظیم تھی اس میں اسی جنگ آپ ان میں غازیوں میں شامل ہوتے ہیں نا. بلال صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ امیجن کریں بارڈر کے اوپر مورچے میں بیٹھنا, خواہ وہ یورپ ہو, خواہ وہ ایشیا ہو, خواہ امریکہ ہو, کچھ ہو, کوئی پتہ بڑا نہیں, مشکل کام ہے, بہت مشکل. اس باری میں لاہور گیا, اور جب میں بارڈر کے پہ گیا تو مجھے اتفاق سے ایک میرے دوست ہیں بریگیڈیئر صاحب, وہ ان جگہوں پہ لے گئے جہاں فوجیوں کے مورچے عام سے لے نہیں جاتے. تو میں نے جب ان کے مورچے دیکھے اور جس حالت میں وہ رہ رہی ہیں, اندھیرا, لائٹ آپ جلا نہیں سکتے, سگریٹ آپ پی نہیں سکتے, اور اس میں وہ ساری رات بیٹھتے ہیں, اور بڑا سکڑ کے تنگ ہو کے بیٹھنا سانپوں کا ڈر اور سامنے سے دشمن کا ڈر. تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی سیکریفائس ہے. صحیح, ملک کی حفاظت کرنے سے بہتر بہت زیادہ سیکریفائس کوئی نہیں ہے. ایگری. دوستو, حال ہی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کو دہرانے کو بھی دل نہیں کرتا. اس میں ہمارے بہت ہی پیارے ایک دوست صحافی ارشد شریف صاحب کا بروٹل قسم کا مرڈر ہوا. ریسنٹلی اس پہ کچھ اور حقائق اور باہر نکلے ہیں. سچ ہیں جھوٹ ہیں ہم نہیں جانتے ہیں, وی آر nobody to do any kind of تبصرہ on it. لیکن جو سوشل میڈیا پہ کچھ تصویریں وائرل ہیں, برائے مہربانی مت دیکھیں, ٹھیک ہے, برائے مہربانی مت دیکھیں. میں اسپیشلی طیب سے التجا کروں گا کہ پلیز اس کے بارے میں کہیں کچھ. دیکھیں, یہ ایک ایسا گھناؤنا فعل اس شخص کے ساتھ کیا گیا. اب اس گھر میں کوئی مرد نہیں, ماشاءاللہ بچے اس کے جوان ہو جائیں گے, ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن واقعی اس کی والدہ ابھی اس وقت کبھی وہ ہائی کورٹ میں اپیل کرتی ہیں, ان کو کبھی یہ وہ کہا گیا, سپریم کورٹ میں سوری ان کو یہ کہا گیا جی اگلے ہفتے آئیے گا, ہائی کورٹ نے یہ کہا. اور یہ وہ عدالتیں ہیں جو ہمارے سیاستدانوں کے لیے آدھی رات کو کھل جاتی ہیں. بیوٹیفل. اور یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے. ایک انسان, قرآن پاک میں کہا جاتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور گویا اگر کسی نے ایک جان کو بچایا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. تو یہ کتنی تکلیف دہ ہے, ایک ماں کا بیٹا مار دیا گیا,
ایک بیوی کا شوہر اور بچوں کا باپ, میں اصل اور میں کوئی آپ کو پرسانے حال نہیں. آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اس چیز پہ روشنی ڈالیں گے. دیکھیں جی, ماں کو تو ابھی تک ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا, ماں کو ابھی تک بایوپسی کی رپورٹ نہیں دی گئی. ٹی وی اینکرز کو وہ کیسے مل گئی؟ جیسے ایک اینکر نے اس کے پارٹس دکھائے وہاں پہ, اسے وہ نہیں دکھانے چاہیے, بلری کرنے چاہیے تھے. اگر دکھانا ہی ہے فرض کرو تو بلری کریں, ادروائز نو. اگر وہ اپنے ایک بتانا چاہتا ہے کہ میں ایک بڑا صحافی ہوں اور میرے پاس یہ اندر کی ایک رپورٹ آ گئی ہے جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی, تو وہ اس کا حق ہے, وہ دکھا سکتا ہے, لیکن باڈی پارٹس نہیں دکھانے. میرا خیال ہے بتا دیتا تو کافی تھا. یہ انسانیت کی تذلیل کی ہے اس نے. جی دیکھیں معذرت کے ساتھ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو خود سے یہ نہیں کرتے, کروایا بھی جاتا ہے. تو آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا, آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ اس انوائرمنٹ میں رہ چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں. اتنا کوئی بھی نہیں ہے دل جگرے والا کہ وہ خود سے کھڑے ہو کہ یہ ساری چیزوں جب تک سپورٹ نہ ہو. آپ کو پتہ ہے یہ اینکر کچھ بھی غلط کرے تو نکال بھی دیا جاتا ہے. سوال ہی نہیں وہ پیدا تو ٹھیک ہے, بہت سارے اینکر نکلے. وہ تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ دفتر جانا تو جا کے پہلے ریسیپشن والے سے پوچھنا پڑتا تھا کہ میں حاضری لا لوں. لالوا کے نا. ہاں جی, چلیں تھوڑا لائٹر موڈ پہ چلتے ہیں. نجمل بتائیں پھر کیا مطلب, میں نے نجمل کی کچھ فوٹوگرافز دیکھی ہیں. جی ریئلی؟ ہاں, نہ کریں. نہیں وہ والی نہیں جو آج کل مشہور ہوئی ہے, وہ نہیں سوری, نہیں وہ نہیں کی تھا, میں حیران کر دیا آپ نے. نہیں. نجمل مجھے یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ if somebody is good at it, اس کو ایز اے پروفیشن بنانا میرے خیال میں بیوٹی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے. جی بالکل درست. میں نے ان کی کچھ فوٹوگرافز دیکھی ہیں جو کہ بہت مطلب سینک ہیں صرف. مطلب میں نے ایک دیکھی, انہوں نے جی وہ ایک مکھی تھی, وہ ایک پھول پہ بیٹھی ہوئی تھی, بلکہ وہ میرے خیال میں ایسا ویسا. وہ مطلب آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ, ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ ویسے تو آپ خوبصورت لوگوں کی تصویر کھینچتے ہیں, یہ خوبصورت مچھروں کی کب سے کھینچنی شروع کر دی؟ دیکھیں میرے لیے نا وہ میں دیکھتا ہوں, مجھے یونیک چیزیں پسند ہیں جو ڈفرینٹ ہوں, تھوڑا کام کرنے میں مزہ آئے آپ کو. اور چلو انسانوں کی تصویریں, ماڈلز ہو گئے یا مثلا کتنے بھی آرٹسٹ ہو گئے, ان کی پکچریں تو چلو بنتی رہتی ہیں, مگر جو ہے نا یہ جو نیچر کو کیپچر کرنا, ہائے نیچر, کیا لفظ استعمال کیا, واہ. جو نیچر کو کیپچر کرنا وہ لائک اس میں بڑا ایک مزہ آتا ہے, سکون, بڑا ایک سکون ہے. اور چاہے وہ اس میں آپ برڈس کو لے لیں, اینیمل کو لے لیں, چاہے اس کو آپ ویسے نیچر لے لیں, وہ لینڈسکیپنگ لائک یہ وہ, اور اس طرح سے. تو میں ایک دن جو پکچر جس پکچر کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ میں نیاگرا کے پاس ایک جگہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, تو بمبو بیز, وہی تھی بمبو بیز, وہ جو آ کے نا, اور وہ کافی ڈسٹینس پہ میرے پاس بیٹھی, کیونکہ وہ تو جب تھوڑا سا پاس جائیں توڑی جاتی ہیں, وہ تو بڑی ڈسٹینس پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو unfortunately جو I captured and it came very beautiful, like اچھا میں ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ نے کہا نا کہ عجوبہ جو ہوتے ہیں جی, یا ڈفرنٹ انسان یا کچھ ایسے ویسے ماڈلز, تو میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بڑی بڑی ماڈلز کی فوٹو آتی ہیں, کئی دفعہ بندہ وہی دیکھتا رہتا ہے, ادھر سے بے شک کوئی آوازیں دے رہا ہو, یار ایک منٹ بڑا ضروری کام ہے, میں یہ فوٹو میں دیکھ لوں ساری. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ فرض کریں ہمارے بابا جی ہیں, یہ بھی ون آف اے کائنڈ ہے. دیکھیں اللہ نے ان کو دل دیا سونے کا, جگر دیا شیر کا, دماغ دیا پتہ نہیں کس کا, وہ میں نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, پرسنالٹی ایسی ہیں کہ دنیا میں یا کینیڈا میں جی ٹی اے میں کوئی محفل ان کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. وہ بتا رہے تھے, ٹھیک ہے, بریک میں بتا رہے تھے یہی کہنا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, ٹھہریں جی ابھی بات نہیں ہوئی پوری. اب مجھے بتائیں کہ آپ ان کو زندہ شوٹ کرنا چاہیں گے یا کوئی ان کا بت بنوائیں تو پھر آپ ان کو شوٹ کریں گے؟ لفظ زندہ پہ احتجاج ہے. جی دیکھیں, ویسے میں آپ کو ایک بڑی اچھی چیز بتاتا ہوں. میں جو ہمارے بزرگ ہیں, ان میں بزرگوں والی عادت کون سی ہے, حرکت کون سی ہے, مجھے تھوڑی سمجھ آئی. جو ہمارے جو اولڈ مین کی جو فوٹوگرافی ہوتی ہے نا, ایکچولی وہ مجھے ینگ مین سے زیادہ مجھے پسند ہے. واہ, ان کے بال سارے سفید ہی آتے ہیں نا, ہمارے تو کالے بڑے. کیوں؟ ایک تو اس میں کام میرا بڑا آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟
کہ ایک تو ان کو ریڈی، کیونکہ ریڈی ایج ہوتی ہے، زیادہ کلین اپ کرنے کا مجھے وہ اتنا ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ان کی جتنی نیچرل آپ کیپچر کر سکتے ہو اتنی زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے، جتنی زیادہ شارپنس آپ ان میں لا سکتے ہو اتنی زیادہ خوبصورتی. میں پاکستان میرا جانا ہوا لاسٹ ایئر، وہاں پہ ایک گاؤں میں ہم لوگ ساری مل کے گئے، اور وہاں پہ نا میں آپ سے کبھی وہ پکچر شیئر کروں گا. ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو نہیں پتا، وہ لائک میلے کپڑے، اور لائک یو کین سی کہ دس پرسن از ویری ہارڈ ورکنگ، بس اس نے زندگی میں بہت ہارڈ کام کیا ہوا ہے. آئی کیپچر ہم، اور اس پکچر میں کہہ رہا ہوں اتنی ریالٹی تھی اس پکچر کے اندر کہ میں نے کہا کاش میرے ویسے ایسی پروسیس ہے کہ میں جاؤں اس قسم کے نا جو جن کو نہیں پتا بیٹھے نیچرل بیٹھے ان کو میں کچھ کیپچر کروں ان کے. وہ پکچریں بڑی خوبصورت آتی ہیں. ایک تو آپ ان کی ایک ریالٹی ہوتی ہے جو لائف کی ایک ہارڈ ورکنگ وہ نظر آتی ہے. بلکہ ان کی پکچر عکاسی کر رہی تھی کہ وہ کس حال میں اور کتنے محنت کا شر کیا، یعنی کہ تصویر خود بولتی ہے. اسی طرح کی ایک تصویر بہت پہلے یاد ہے افغانستان کی ایک بچی کی آئی تھی. جی آئی تھی، اور وہ پھر کہاں سے کہاں گئی. بالکل بالکل. اچھا پروگرام کا وقت جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، تو مجھے صاحب یہ پوچھنا سر آج تو آپ بالکل جتنا مرضی ہے ٹائم لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہاں جی ظاہر ہے پروڈیوسر ڈائریکٹر اپنے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. آج ویسے میں ایک دو دن پہلے برتھ ڈے تھی ان کی. یار یہ میں ابھی آگے جا کے برتھ ڈے وش کرنی تھی نا، آپ نے پہلے ہی وہ کر دیا. نہیں آپ کی آتے بابا جی سے بہت ملتی ہیں چھلانگیں. میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں بابا جی سے. یہ اکثر ان کو جو ہے نا لوگ بہت سارے شہر میں ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ متاثرین بابا ہیں. انہیں قاضی صاحب کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے. ایسا ہے تو نہ ہی ہو تو اچھا ہے. نہیں بڑا رنگین اچھا رنگین مزاج مستقبل ہے. چلیں جی اب ہم ایک ٹیم شوکیس کی طرف سے ایک خاص اعلان یہی کرنا ہے کہ جی ہمارے پروڈیوسر طلحہ بٹی صاحب کی برتھ ڈے تھی. ہیپی برتھ ڈے سر. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ہیپی برتھ ڈے ڈیئر طلحہ. آپ اس کو گانا گائیے، تم جیو ہزاروں سال، وہ گانا گانا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. بڑے طلحہ بٹی صاحب ایک یونیک شخصیت ہیں اور ایک یونیک چیز ہے. اور یونیک چیز ہے یار. بابا جی نے روسی ٹنگ بنا دیا ہے. بہت اچھے انسان ہیں طلحہ بہت صاحب. اچھے. دل کا اچھا، نہایت تمیزدار، نہایت احترام کرنے والا، نہایت پیار کرنے والا. اب میں تو یہی کہوں گا ماں باپ کی تربیت جھلکتی ہے ان کے اندر. تو ان میں کیا جھلک رہی ہے جو بابا جی بیٹھے ہوئے ساتھ میں؟ میں کچھ نہیں، میں چانڈ نہیں کھانی. نو ڈاؤٹ جی، جو کچھ آپ لوگوں نے کہا ہے مجھے تو ایکسپیرینس ہوا، اور میں یقین کریں کہ اتنا ہارڈ ورکنگ بندہ میں نے نہیں دیکھا. ماشاءاللہ. مطلب باقی تو آپ چھوڑ دیں گے، یہ سارا کچھ کس طرح ریکارڈ ہوتا ہے اور ایک ایک فریم اور ایک ایک بائٹ کس طریقے سے جاتی ہے، وہ تو ایک الگ اور ان کی محنت ہے. دوستو ہم ٹیم شوکیس کی طرف سے، ٹورانٹو 360 کی طرف سے، دل کی عطا گرائیوں سے ہمارے پروڈیوسر طلحہ بٹی کو ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں. اور اب پروگرام ہو رہا ہے ختم، خبردار زیادہ چاں کرنے کی کوشش کی تو. اب نجمل آپ میرے پروگرام میں پہلی دفعہ آئے ہو نا جی. How was your experience being in this show? No, it's very nice, very friendly environment. اور بالکل نہیں لگ رہا کہ آپ منٹو جیسے آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں. بڑا اچھا لگا مجھے. پروگرام لگ ہی نہیں رہا کہ پروگرام. ہاں نہیں قاضی صاحب آپ نے تو اتنے پروگرام کیے 12 سال ایک ہی لکیر پہ چلتے رہے. تو آپ یہ بتائیں نا کہ ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ دیکھیں میں سچی بات بتاؤں تو اس قسم کے جو پروگرامز ہیں نا کہ جس میں آپ دل کی بڑھاس نکال سکتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے، وہ پروگرامز کافی دیر تک چلتے رہتے ہیں، یعنی انمول ہوتے ہیں. اور تو اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے ماشاءاللہ، اور یہ مزید بہتر ہوگا. مجھے پتا ہے آپ کچھ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اور آئی ہوپ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. جس طرح طیب نے کہا تھا نا کہ انہوں نے 40 بندوں نے پودا لگایا. تو ہم نے بھی دیکھیں جی ارشد بھٹی صاحب جو میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور ساتھ میں بہت اچھے دوست بھی ہیں اور آف کورس ہمارے سی او بھی ہیں. انہوں نے یہ پروگرام چلتے چلتے یوں ہی مجبور کر کے میں نے شروع کر لیا. تو محبت میں شروع کیا تھا، اللہ کا شکر ہے اب تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، ود دا گریس آف گاڈ. میں ایک چیز بڑے فخر سے کہتا ہوں، اس میں بہت سارے فلاز ہوں گے، بہت ساری کمیاں ہوں گی، لیکن ہمارے ریسورسز بڑے کم ہوتے ہیں. صحیح.
ٹھیک ہے. Yeah, ان ریسورسز کو لے کے چلنا اللہ کا شکر ہے جی. اور ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. میں جناب ٹیم شوکیس کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے. تھینک یو ویری مچ نجمل فار بینگ اے پارٹ آف شو. ٹھیک ہے, اٹ واز پلیزر ٹو ہیو یو ہیئر. یہ دو تو میری ویسے ہی جان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, سلامت دے, میری خوشیاں بھی دے. وی آر کمنگ اپ وتھ سم تھنگ ویری نیو. یس, آپ بھی اگر ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. طلحہ بھٹی صاحب ہمارا ایڈریس وغیرہ لکھ دیں گے, فون نمبرز آتے ہیں, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور if you are interested, seriously interested, ٹھیک ہے جی. اور اس میں بھی یہ جی, آف کورس یہاں پہ آڈیشن ہوتا ہے, ہم دیکھیں گے, آپ مائنڈ نہیں کریں گے کیا باتیں ہوئی کیا نہیں ہوئی. وی آر لوکنگ فار اے کو ہوسٹ ایز ویل, کیونکہ معروف اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے شی کی ناٹ بی اے پارٹ آف شو اینی مور. سو وی آلویز وش ہر اے ویری گڈ لک. وہ جب بھی وہ کہیں گے نا, وہ جب بھی لوٹا تو میرے پاس آیا, آئیں گے ہمارے پاس انشاءاللہ. لیکن ابھی ماشاءاللہ بچوں کی وجہ سے, اپنے کیریئر کی وجہ سے شی از ویری بزی. ہم سب ایک دفعہ پھر سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو بہت بہت گڈ لک کرتے ہیں اب, کیونکہ ماشاءاللہ مبارک پچھلے کے لیے دیتے ہیں, اب تو گڈ لک کرتے ہیں. سنڈے کو جو میچ ہوگا ہم سب بیٹھیں گے دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیے گا. اپنی ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, کہ دعا جب دل سے نکلتی ہے تو دل پہ نہیں عرش پہ جاتی ہے, اور وہ عرش تک جائی ہوئی دعا بہت ساری تقدیروں کو بدل کے رکھ دیتی ہے. یہی ایمان ہے ہمارا. ہم سب کو دیجیے اجازت, زندگی رہی تو اگلے ہفتے دوبارہ ہوگی ملاقات. تب تک اللہ حافظ.